بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبو صلاۃ والسلام مصنف حافظ محسن خان۔ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ایک تحریر آپ کے لیے۔ ملک کے نامور شاعر ابن شاعر جناب محمد سلیمان گیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے درود شریف پڑھنے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں 8 مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے سندھ کے ایک مشہور معروف نعت خواں کو درود شریف کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت نصیب ہوئی۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کو مدینہ جانے کا بہت شوق تھا، لیکن غریب مسکین ہونے کی وجہ سے جانے سے عاجز تھا۔ ہر اللہ والے سے ملتان سے دعائیں کرواتا تاکہ مجھے بھی مدینہ جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے کوئی ایسا انتظام کر دے کہ میں بھی مدینہ چلا جاؤں۔ الغرض اس کی خواہش و تمنا یہی تھی، اور جس کسی نے جو وظیفہ بتایا اس نے پڑھا۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا، پھر اسے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کو کہا گیا، چنانچہ اس نے کثرت سے درود شریف صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس شخص کے پاس یہ ملازمت کرتا تھا وہ بڑا مالدار اور صاحب حیثیت تھا۔ آگے تحریر کرتے ہیں کہ اس نے کوئی منت مانی ہوئی تھی، یعنی اس شخص نے کوئی منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے خرچے پر کسی غریب کو حج کراؤں گا۔ اللہ کے فضل سے منت ماننے کے بعد سے اس کا کام ہو گیا۔ اب اس نے اپنے تمام غریب ملازموں کو اکٹھا کیا، انہیں مٹھائی کھلائی اور کہا اللہ رب العزت نے میرا ایک کام بنا دیا ہے، اب میں اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اب میں تم میں سے کسی کو حج کے لیے بھیجوں۔ کس کو حج کے لیے بھیجوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ اپنی آنکھوں سے کعبہ شریف اور مدینہ شریف دیکھیں، لیکن آپ مالک ہیں لہٰذا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے جواب سے بڑی خوشی ہوئی، اس مرتبہ میں اپنی منت پوری کرتے ہوئے ایک ہی بندے کو بھجواتا ہوں، آئندہ اللہ نے توفیق دی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھجواؤں گا۔ اب رہی بات یہ کہ اس بار کس کو بھجوایا جائے تو اس کا فیصلہ قرآن اندازی سے کر لیتے ہیں۔ جس خوش نصیب کا نام نکل آیا بندہ اسے اپنے خرچے پر حج کے لیے روانہ کر دے گا اور وہ ہم سب کے لیے وہاں دعا کرے گا۔ سب نے مالک کی بات سے اتفاق کیا اور سب ملازموں کے نام کی پرچیاں ڈالی گئیں۔ جہاں سب کے دل دھڑک رہے تھے وہیں اس نوجوان کے لبوں پر درود شریف صلی اللہ علیہ محمد تھا، دل میں دعائیں تھیں، وقت قبولیت تھا۔ جیسے ہی پرچی پڑھ کر اس نوجوان کا نام پکارا گیا یہ خوشی سے رونے لگا، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے اور اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اور یہ آنسوؤں کی زبان میں کہہ رہا تھا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں، ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہ فیصلے، یہ نصیب، یہ قسمت، یہ بلاوے درود شریف کی کثرت سے ہی معروض وجود میں آتے ہیں۔ پڑھ کر تو دیکھیے، آزما کر تو دیکھیے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے کہ آپ اور شدت اور محبت جتنی غالب ہوگی درود شریف کا فیض اتنی جلدی اثر دکھائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی اور خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔